الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز المدارس بورڈ HEC ریکگنائزڈ طلبہ کرام، میتھ ویڈیو سیریز قالب اور مقطع کیا ہوتے ہیں، قالب پر عوامل کو مسلسل ڈسکس کرتے ہوئے قالبوں کی ضرب پر پہنچے تھے، اور مزید PTP 10th میتھ سے اس کے کویسچنس سولو کیے جاتے ہیں۔ پھر ہم مقطع کی طرف بڑھیں گے۔ آئیے دیکھیے قالبوں کا حاصل ضرب، اس پر جو آلریڈی ہماری ورکنگ چل رہی تھی اسی کے مطابق آپ نے جانا تھا کہ قالب ان کی ضرب کیسے ممکن ہے۔ تو اس میں A قالب کی کتاریں B قالب کے کالم یہ دونوں برابر ہوں تو پھر اس کی ضرب ممکن ہے۔ تو طلبہ کرام، یہ جو میں نے ابھی ورڈنگ دی آپ کو، تو ضرب دیتے ہوئے دراصل یہ تصور ہے، اور قالبوں کا حاصل ضرب ممکن ہے یا نہیں، تو اس کے لیے A قالب کے کالم اور B کی کتاریں یہ برابر ہونی چاہیے۔ تو یہاں 2 کالم اور 2 کتاریں ہیں، اور جو پہلے ورڈنگ میں نے کی ہے وہ آپ کو مینز کے اس ٹاپک پر لانے کے لیے دیکھیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ A کی کتاریں یہ B کے کالموں سے ضرب ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم چیک کریں گے تو چیک اس کا اور ہے، اور ضرب کا جو عمل ہے یہ پہلی رو پہلا کالم، تو ضرب کیسے ہوگی؟ 2 ضرب 1 اور جمع 5 ضرب 2۔ پھر پہلی رو دوسرا کالم، تو 2 ضرب نفی 1 جمع 5 ضرب 3۔ تو چونکہ اس میں دوسری کتار ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا اب یہاں پر اس کی ضرب ایک ہی کتار کی شکل میں ممکن ہوئی۔ 2 1 بار 2 جمع 5 2 بار 10، پھر 2 ضرب نفی 2 جمع 5 3 بار 15۔ تو یہ آنسر ہمارے پاس آیا اس کا 2 جمع 10 12، اور 15 میں سے 2 گئے تو 13۔ یہ طلبہ کرام اس کا آنسر۔ اب چلیے کویسچن نمبر 10 کی طرف۔ طلبہ کرام، پہلے کے کالم دوسرے کی کتاریں برابر ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے پہلے میں کتنے کالم ہیں؟ 2 کالم، اور کتاریں کتنی ہیں؟ 2۔ تو اس کا مطلب ان کی ضرب ممکن ہے۔ تو سولوشن کیا ہوگا؟ 3 ضرب نفی 1 اور جمع 4 ضرب 2۔ یہ اس کی ضرب مکمل ہوئی پہلی کتار کی، ضرب دیتے ہوئے پہلی کتار اور پہلا کالم۔ اب نفی 1 ضرب نفی 1 جمع نفی 2 ضرب 2، تو ان کی ضرب بھی مکمل ہوئی۔ اب سمپلیفیکیشن مختصر کرنا، تو -3 جمع 4 2 بار 8، پھر -1 ضرب -1 تو جمع 1، اور -2 2 بار 4۔ اب اینڈ پہ آنسر کیا آیا؟ 8 میں سے 3 نکلے 5، اور نفی کا 4 ہے اس میں سے جمع کے 1 نکلیں گے تو نفی کے 3۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ جب تک 2 قالب وہ معیاری صورت میں نہ ہوں گے تو ان کی ضرب اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے۔ کویسچن نمبر 11 پہ آئیے، اس کا سولوشن۔ اب یہ 2/2 مرتبے والے یہ 2 قالب ہیں جو ایک دوسرے سے ضرب ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم 2 ضرب 1 پہلی رو پہلا کالم جمع نفی 3 ضرب 0۔ اب
پہلی رو دوسرے کالم کی ضرب یہ الگ سے ایک کالم میں ہوگی، تو 2 ضرب نفی 1 جمع اسی طرح سے نفی 3 ضرب 2 جی 1 ضرب 1 جمع 2 ضرب 0۔ طلبہ کرام اب دیکھیے 1 ضرب نفی 1 اور پھر جمع 2 ضرب 2، تو یہ ان کی 2 مرتبہ رکھنے والوں کی ضرب جو ہے وہ تھوڑی ایکسپینڈ ہے، یعنی زیادہ کھل کر آئی ہے۔ تو 2 1 بار 2 اس میں چیک، 1 اور 1 اسی طرح 0 و 0، نفی 1 و نفی 1، 2 و 2، اور ادھر دیکھیے 2 تو 2، نفی 3 تو نفی 3، 1 و 1 اور 2 و 2۔ تو اب ان کی مختصر حالت 2 1 بار 2 جمع یا نفی تو یہ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اگلے والا پورے کا پورا ایلیمنٹ 0 ہو چکا ہے، 3 کو 0 سے ضرب دی تو 0۔ 2 نفی 1 تو -2، -3 2 بار 6، 1 جمع 0، اسی طرح نفی 1 جمع 2 2 بار 4۔ اب دیکھیے 2 میں 0 جمع کیے تو 2، نفی 2 اور نفی 6 مل کے ہوئے نفی کے 8، 1 میں 0 جمع کیا 1 اور 4 میں سے 1 نکلے تو آئے 3۔ تو اس طرح یہ 2x2 رینک ان میٹریسز کی، ان کالموں کی ضرب جو ہے وہ اس طرح سے ممکن ہوگی۔ طلبہ کرام اب بالکل اس سے ملتے جلتے 2 سوالات آپ کے لیے کہ 12واں اور 13واں کویسچن آپ خود سے سولو کریں گے۔ 3 کالم جب آ جائیں تو ان کی ضرب بھی کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کیا ان کی ضرب ممکن ہے، تو ممکن پہلے 2 کی دیکھی جائے گی، 2 کالم 2 کی تاریں، ان دونوں کی ضرب جب ہو جائے گی تو پھر اس کو تیسرے کالم کی طرف ضرب کے لیے بڑھایا جائے گا۔ تو طلبہ کرام اس میں دیکھیے سب سے پہلے ہم 2 کالموں کو ضرب دیتے ہیں، تو یہ دونوں کالم ایک دوسرے سے ضرب ہونے کے لیے دستیاب ہیں۔ تو اب ضرب ہوگی کیسے؟ پہلی کی تار پہلا کالم شروع ہو گئی، نفی 2 ضرب نفی 5 جمع 4 ضرب 1، اگلا کالم ضرب کھائے گا پہلی کی تار سے، نفی 2 ضرب نفی 5 جمع 4 ضرب نفی 3۔ اس طرح سے یہ پہلی کی تار کی ضرب مکمل ہوئی۔ اب دوسری کی تار کی ضرب وہ پہلے کالم کے ساتھ 0 ملٹیپلائی نفی 5 جمع نفی 3 ضرب 1، پھر 0 ملٹیپلائی نفی 5 اور نفی 3 ضرب نفی 3، دونوں کو مختصر کرتے ہیں، نفی کا نفی جمع بن گیا، 5 2 بر 10 جمع 4، اور یہاں بھی 10 نفی 4 3 بار 12، یہاں 0 نفی 3 1 بار 3، اور یہاں 0، دونوں نفی ایک دوسرے سے ضرب کھا کے طلبہ کرام یہ جمع ہوئے، اور جمع پھر جمع سے ضرب کھا کر جمع ہی ہوا۔ تو یہ علامتوں کی جو ضرب ہے وہ آنی چاہیے۔ 10 کو 4 میں جمع کیا تو 14، 12 میں سے 10 نکلے تو نفی کے 2، نفی کے 3، اور 9 میں 0 جمع کیا تو آیا 9۔ اب یہ پہلے 2 کالموں کی ضرب مکمل ہوئی۔ اب یہ کالم لیفٹ سائڈ پہ آ جائے گا، 14 نفی 2 نفی 3 و 9، اور جو اگلے والا کالم بچا ہوا تھا اب وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ آئے گا۔ طلبہ کرام اب آپ کو ضرب میں مکمل دسترس حاصل ہو گئی ہوگی، اور یہ ایسے ہی ممکن ہے کہ جب آپ زیادہ سے زیادہ اس کی اپنے میتھ سے
پریکٹس کریں گے. 14 ضرب نفی 1 اور جمع آگے نفی 2 ضرب 0. عزیز طلبہ دوسری کتار کی ضرب مکمل کیجئے. -3 ضرب 1 اب کس سے دیں گے؟ 9 کو 2 سے، اور پھر نفی 3 کو نفی 1 سے، اور ایٹ دی اینڈ 9 کو 0 سے ضرب دیں گے. ان میں بھی چیک دیکھیے. نفی 5 1 1، نفی 5 نفی 3، اسی طرح یہ کراس ڈیجٹ ایک دوسرے سے سیم ہونے چاہیے، اور یہاں پر بھی آپ 1 to 1 ان کو چیک کر کے پھر آگے بڑھیے. اب اس کے مختصر ہونے کی طرف آتے ہیں. 14 ایک بار 14، نفی 2 دو بار 4، 14 ضرب نفی 1 تو نفی 14، اور آگے جمع کا 0، نفی کا 3 اور جمع کے 18. اسی طرح نفی سے ضرب کھا کے جمع ہو گیا. 3 ایک بار 3 اور جمع 9، 0 سے ضرب کھا کے یہ 0 ہوا. تو آخر پر ہمارا جو آنسر ہے وہ 14 میں سے 4 تو آئے 6، نفی 14 یہ ایسے ہی اتر آیا کیونکہ جمع 0 کیا تو کوئی فرق نہ پڑا. 18 میں سے 3 گئے تو آئے 15، اور 3 میں 0 جمع کیے تو 3. اس طرح سے یہ کویسچن نمبر 14 بھی آپ کے سامنے سولو ہے. کویسچن نمبر 15 طلبہ کرام 10th PTV. اس میں دیکھیے کالم اب ہمیں انہوں نے دے کر کے اس میں سے نامعلوم مقداریں یہ نکالنے کا ٹاسک دیا ہے. تو اس میں ایکویلٹی کالموں کا مساوی ہونا یہ پہلے سے گیون ہے کہ کالم جو ہیں وہ مساوی ہوں تو اس میں سے آپ اے اور بی کی ویلیو کیلکولیٹ کریں، یعنی اے اور بی جو ہے یہ معلوم کریں. تو یہاں بھی ظاہر ہے ضرب کا تصور وہی عمل ہوگا یہاں پر. تو ضرب دیجئے پہلے. لیفٹ دونوں والے کالم ایک دوسرے سے ضرب ہوں گے. 1 ضرب بی جمع 5 ضرب 7، پھر 3 ضرب بی جمع اے ضرب 7. یہ ضرب مکمل ہوئی اور دائیں طرف والا جو کالم ہے وہ اسی طرح نیچے اتر آئے گا جو کہ مساوی ہے. اب سمپلیفائی مختصر ہو کر بی جمع 35 اور 3 بی جمع 7 اے برابر 35 اور 10 کے اس کالم کے برابر ہے. اب طلبہ کرام 2 یہاں سے ہمیں اسٹیٹمنٹ مساواتیں آئیں گی. تو بی جمع 35 یہ اپنے ایلیمنٹ کراسپونڈنگ ایلیمنٹ کے برابر ہو گئے، اور 3 بی جمع 7 اے یہ 10 کے مساوی ہوئی. اب پہلے میں سے بی کی قیمت ہم نے نکالی تو یہ 35 ادھر جا کر اس والے 35 میں سے مائنس ہو جائے گا، اور آنسر کیا آیا یہاں پہ 0. اب اس کو اگر نمبرنگ دے لیں تو جو ہمارے پاس بی برابر 0 آیا ہے، بی برابر 0 اس کو کہاں رکھیں؟ اب مساوات نمبر 2 میں درج کریں. یہ اس کو حل کرنے کا طریقہ ہے.
مساوات نمبر 2 میں b برابر 0 یہ درج کریں۔ تو جہاں b تھا وہاں ہم نے 0 رکھ دیا، 3 ضرب b یعنی 0 جمع 7a برابر 10 کے آیا، 3 0 0 ہو گیا۔ یہ جو 7a برابر 10 ہے اس میں ملٹی پلائر 7 کا کوفیشنٹ عددی سر وہ ادھر جا کر 10 کے نیچے تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہاں سے ہمیں a کی ویلیو 10/7 اور b کی ویلیو ہمارے پاس آ گئی 0۔ تو یہ اس کا حل سیٹ ہے، یعنی a برابر 10/7 اور b برابر 0، اور یہی ہمیں معلوم کرنا تھا، آنسر ہے۔ 16واں کویسچن دیکھیے طلباء کرام، ایکسرسائز 6.4 یہ ختم ہونے جا رہی ہے، یعنی ضرب کا تصور بھی مکمل ہوا۔ یہاں پر جو کویسچن گیون ہے وہ a برابر ہمارے پاس ہے 2 6 7 8، 2 6 7 اور 8، جبکہ b برابر اس میں جو گیون ہے نفی 1 نفی 5 2 و 0۔ طلبہ کرام اس کا سلوشن دیکھتے ہیں، اور پوچھا کیا گیا ہے، ثابت کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اے بی کا ٹرانسپوز لینا ہے، اور پہلے اے کو بی سے ضرب دے کر ٹرانسپوز لینا ہے، ثابت کرنا ہے کہ یہ بی ٹرانسپوز انٹو اے ٹرانسپوز کے برابر ہے۔ تو سب سے پہلے اے بی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اور اب یا طلبہ کرام مجھے آپ ضرب کروائیے، پہلی قطار کو پہلے کالم سے ڈائریکٹ ضرب دیجئے۔ تو کیا جواب آئے گا؟ 2 ضرب نفی 1 نفی 2 جمع 6 2 بار 12۔ تو یہ جو سٹیپ اس میں تھا یہ نکل گیا۔ اب ڈائریکٹ ضرب دینے کے آپ قابل ہو گئے ہوں گے۔ پہلی رو پہلا کالم، پہلی قطار دوسرا کالم، تو نفی 10 جمع 0، یہ 6 0 سے ضرب کھا کے 0 ہوا۔ اب دوسری رو پہلا کالم، نفی 7 جمع 8 2 بار 16، پھر 7 کو 5 سے ضرب دی تو 35، دوسری قطار دوسرا کالم، جمع 8 کو 0 سے ضرب دی تو آیا 0۔ مختصر کیا تو یہ ہمارے پاس 10، کیا یہ 10 0 میں جمع ہو کر 0 ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تو جمع ہو رہے ہیں، وہ ضرب میں جب دو ایک دوسرے سے ملٹیپلائی ویلیو ہوتی ہیں تو پھر حاصل ضرب 0 آتا ہے۔ 16 میں سے 7 گئے 9، اور نفی کے 35 میں آپ 0 ڈالیں گے تو وہ رہے گا نفی کا 35 ہی۔ اب ہم نے اس کا کیا نکالنا ہے؟ اے بی ٹرانسپوز، ہول ٹرانسپوز، ٹرانسپوز سے کیا ہوتا ہے؟ قطاریں کالموں میں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ 10 نفی 10 پہلی قطار پہلا کالم بن گیا، اور یہ 9 نفی 35 یہ دوسرا کالم بن گیا۔ لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ اس کی طلبہ کرام سولو ہوئی۔ رائٹ ہینڈ سائڈ میں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ بی کا ٹرانسپوز لیں اور اے کا ٹرانسپوز لے کر پھر انہیں ضرب دیں، تو دیکھیے وہ لیفٹ ہینڈ کے برابر آتا ہے یا نہیں۔ تو بی ٹرانسپوز ڈائریکٹ ٹرانسپوز لیا جائے تو بی کی ویلیو نفی 1 نفی 5 2 0، اور اسی طرح سے اے کا ٹرانسپوز، تو اے کا ٹرانسپوز جب لیا تو 2 6 اور 7 و 8 قطاریں کالموں میں بدل گئیں۔ اب ہم نے ان دونوں کو آپس میں ضرب دی،
B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। जी, दोनों साथ साथ रख लें या ज़रब दें। नफ़ी के 1 को 2 से ज़रब दी तो क्या आया, नफ़ी के 2। 2 को 6 से ज़रब दी तो जमा 12। पहली कितार दूसरा कॉलम, नफ़ी के 7 आ गए और 2 को 8 से ज़रब दी तो 8 2 बार क्या आ गया तलबा इकराम, 16। नफ़ी के 5 को 2 से ज़रब दी तो नफ़ी के 10 जमा 6 को 0 से ज़रब दी तो 0। नफ़ी के 5 को 7 से ज़रब दी तो नफ़ी के 35 जमा 8 को 0 से ज़रब दी तो भी आया 0। 12 में से 2 गए 10, 16 में से 7 गए तो आए 9। नफ़ी 10 में 0 जमा किए तो नफ़ी 10 और नफ़ी के 35 में 0 जमा किए तो वो भी नफ़ी ही के 35 रहे। आप साबित कर चुके, शाबाश तलबा किराम। अब आप में ये एबिलिटी है कि आप राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर साबित करने वाले बन गए। ये एबिलिटी ही तो असल हमें हासिल करना थी। ये काबिलियत आपको पेपर में 100 में से 100 नंबर दिलाएगी इंशाअल्लाह। तसव्वुर की इंग्लिश होती है कॉन्सेप्ट। तो कोई भी मैथ डिस्कस किया जा रहा हो, असल तो उसमें से आपको कॉन्सेप्ट लेना है और उसको अपनी किताब पर अप्लाई करके अपनी सलाहियत को जांचना है। इसी तसव्वुर पर अपने अपने मैथ रेलेवेंट क्वेश्चंस कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। अगले लेक्चर पर मिलेंगे मक्ता और उसका तसव्वुर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।